مکہ مکرمہ کے اندر ایک عورت اپنے حسن پہ بڑا اس کو ناز تھا، اپنے آپ کو کچھ سمجھتی تھی، حور پری سمجھتی تھی۔ غسل کر کے باہر نکلی اور اپنے بال پیر ذوالفقار صاحب نے اس واقعے کو نقل کیے کہ اپنے بال وہ کنگھی کر رہی تھی، ساتھ سامنے آئینے میں شیشہ بھی دیکھ رہی ہے، تو اپنے حسن پہ بڑی فریفتہ تھی، اپنے آپ کو کچھ سمجھتی تھی، تو اپنے شوہر سے کہنے لگی، ناز کے اندر آ کے اپنے حسن کو دیکھ کے کہنے لگی، بھلا کوئی مرد مجھے دیکھے اور میری خواہش نہ کرے، مجھے چاہے نہ پسند نہ کرے؟ اسے کہا ہاں ایسے اللہ کے ولی پڑے ہوئے ہیں خواب میں۔ کہا بھلا کون ہے ایسا مجھ جیسی حسین؟ میرے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ نے مجھے، میرے سارا حسن اللہ نے مجھ پہ ختم کیا ہوئے۔ تو وہاں جو مسجد کے خطیب صاحب تھے، حضرت عبید نام تھا ان کا، کہاں وہ ہیں؟ اگر تو 100 بار سمر کے بھی ان کے پاس، ان کے سامنے جاتا وہ تیرے اوپر نگاہ بھی نہیں اٹھائیں گے۔ عبید بن عمیر نگاہ بھی تیرے اوپر نہیں اٹھائیں گے۔ کہا اچھا بھلا مجھے اجازت دیتے ہو، میں 2 منٹ میں پھسلا کے لاتی ہوں، دیکھنا کیسے پھسل جاتے ہیں۔ انسان ہے، ایمان کمزور ہے، ایمان کمزور ہے۔ اللہ کے نبی نے مردوں کو بتایا کہ عورتوں کے جال سے بچو، فرمایا کہ سانپ جا رہا ہو، ایک طرف عورت جا رہی ہے، سانپ کے پیچھے چلے جانا، عورت کے پیچھے نہ جانا۔ لقمان حکیم نے یہ نصیحت کی تھی، عورت کے پیچھے نہ جانا، سانپ پلٹ گیا تو جان چلی جائے گی، عورت پلٹ گئی تو ایمان خطرے میں چلا جائے گا، ایمان ضائع ہو جائے گی۔ گئی مسجد کے بعد جا کے وہ عورت کھڑی ہوئی، تو عبید بن عمیر باہر نکلے تو اس نے جیسے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، کھڑے ہو گئے، ظاہر امام ہیں، خطیب ہیں، سربراہ ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنے آئے گا بتائیں گے، آپ کے ان کی ذمہ داری ہے۔ نقاب کیا ہوا اس عورت نے کہا میں نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ بات کرتے کرتے اس نے اپنے نقاب کو اتارا۔ عبید بن عمیر ظاہر مسجد کے خطیب تھے، امام تھے، اللہ نے مقام مرتبہ دیا ہوا تھا، اور تھے بھی اللہ کے ولی تھے۔ زبان سے ایک جملہ نکلا، کہا خدا کی بندی کیا سوچ کے آئی ہو، ایسی حرکت کر رہی ہو کہ اپنی دنیا بھی تباہ و برباد کرے گی اور اپنی آخرت بھی تباہ و برباد کرے گی۔ یہ بات ان کے دل سے اٹھی اور دل پہ جا کے لگی، ٹانگیں کانپنا شروع ہوگی، بھاگتی ہوئی گھر کے اندر آئی۔ خاوند نے پوچھا کیا بنا، بتا کیا ہوا، کیا ماجرا دیکھ کے آئی؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جسم کانپ رہا تھا۔ کہا بھلا مرد نیک ہوتے ہیں، عورتیں نیک نہیں بن سکتی؟ کیا مرد ہی نیک اعمال کریں گے؟ کیا مرد ہی متقی پرہیزگار ہوں گے؟ عورتیں کیوں نہیں بن سکتی؟ کہا وہ دن اور اس کے بعد سارا دن روزہ ہوتا تو رات کو اپنے خاوند سے اجازت لیتی، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں رات کو عبادت کر لوں۔ خاوند کے بھی حقوق ہوتے ہیں، کہاں اجازت ہے؟ اس کے بعد وضو کر کے جائے نماز پہ کھڑی ہوتی اور ساری رات اللہ کے سامنے روتی رہتی۔ تو خاوند کہا کرتا تھا، پتہ نہیں عبید بن عمیر نے کیا جملہ کہا کہ میری بیوی کو راہبہ بنا کے چھوڑ دیا، وقت کا ولی اللہ بنا کے چھوڑ دیا۔ ایک جملہ بعد اوقات زبان سے نکلتا ہے، اللہ انسان کی زندگی تبدیل کر دیتا ہے۔